آج جو ڈھول گلے میں لٹکا کر ڈگڈگی بجاتے، ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے؟ پوچھو ذرا، تلوار چلانی آتی ہے؟ نہیں، صرف شراب انڈیل کر اور اپنے کپڑے پھاڑ کر چڈیاں اتار کر ڈانس کرنا آتا۔ اس کو ماتم نہیں بولتے، اس کو محرم منانا نہیں بولتے، یہ خرافات ہے میرے نوجوانوں۔ اگر آپ کو تلوار چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو ڈنڈا چلانا ہے تو اسلام نے آپ کو منع نہیں کیا، اگر آپ کو سیلف ڈیفنس کے لیے اگر آپ اپنی کوئی ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، تو آپ کو اسلام نے منع نہیں کیا ہے، کیجئے۔ لیکن شراب پی کر جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ شراب پی کر نشے میں دھت ہو کر جو ڈانس کرتے ہو، ڈھول بجاتے ہو، اسلام میں اس کی اہمیت و حیثیت نہیں۔ اگر یہ برا اچھا کام ہوتا تو سارے امام مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ڈھول بجاتے، اس لیے کہ نیک کام ہے۔ سارے مولانا لوگوں کے گلے کے اوپر ڈھول ہوتا اور ہاتھ میں تازیہ لے کر کے پورے گلی گلی گھومتے کہ نہیں مبارک کام ہے، کرو۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی پرمیشن، کوئی اس کی اجازت نہیں۔ تو یہ محرم کا جو مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ سمجھتے کیا کہ چلو بھئی امام حسین شہید کیے گئے تو اب ڈھول نکالو اور 10 دن تک خوب ڈھول بجاؤ، خوب ڈھول بجاؤ اور تعزیہ 70 52 ہاتھ کا 75 ہاتھ کا تعزیہ بناتے۔ تعزیہ تعزیت سے بنا، تعزیہ کا مطلب تسلی دینا۔ ہم تعزیہ بنا کر تسلی دے رہے ہیں کن کو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ ہم آپ کے غم میں شریک ہیں۔ بالکل غلط ہے۔ تعزیہ بنا کر آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ پرسہ نہیں دے سکتے، تسلی نہیں دے سکتے۔ تعزیت کے معنی تسلی دینا، اور اسلام میں اس کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگ ماتم بھی مناتے ہیں، غم مناتے ہیں۔ اسلام میں غم منانا، اسلام میں ماتم کرنا۔ ماتم مطلب جیسے کسی کا اچانک بہت نقصان ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، بہت زیادہ نقصان ہو گیا، جیسے ہاں ماتم ماتم۔ یا ہماری عورتیں بال کھول کر ماتم کیوں کر رہی ہو؟ ماتم جی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، اسی لیے ہم ماتم کر رہے ہیں۔ حضرت حسین سے بھی زیادہ دردناک انداز میں حضرت امام حمزہ سید الشہداء الحمزہ کو شہید کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی کے موجودگی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان میں سب سے بڑا مقام اور مرتبہ، ان میں سب سے بڑا درجہ اور عہدہ اگر کسی شہید کا ہے تو اس حسین کا نہیں ہے، بلکہ ان کے نانا کے چچا، اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شہادت، ان کو شہیدوں کا سردار کہا گیا ہے۔ یعنی سید الشہداء یہ صرف ایک ہی صحابی کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق شہید کیے گئے، ان کے ساتھ سید الشہداء نہیں لگا۔ حضرت حسین بھی شہید کیے گئے، سید الشہداء مطلب شہیدوں کا سردار کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن حضرت حمزہ کو اتنے دردناک انداز میں شہید کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ کو کہا کہ محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم انتقام کی بات مت کرو، تمہیں درد اور غم ہو رہا ہے نا، دیکھو تم نظر اٹھا کر وہ دیکھو عرش پر لکھا ہوا ہے کہ دنیا انسانیت میں جتنے بھی لوگ شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں میں اگر شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو وہ صرف سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ ان کے طرح تو حضرت حسین بھی شہید نہیں کیے گئے، البتہ کرب و بلا وہاں پر ضرور ہوا ہے۔ کرب بلا، کرب مطلب درد، بلا مطلب تکلیف، اسی لیے اس میدان کا، اس فیلڈ کا نام کربلا پڑا ہے۔ کربلا بڑی اذیت دی گئی، تکلیفیں دی گئی یزیدیوں کے ذریعے سے، اس بات کا انکار نہیں ہے، لیکن جو لوگ شہید ہوتے ہیں
اللہ کے پاس زندہ ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے. ان کی شہادت کی وجہ سے ہم ماتم نہیں منا سکتے. اگر شہادت کی وجہ سے ماتم منایا جاتا تو جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں کفار کو واصل جہنم کر رہے. پیچھے سے ایک وحشی نیزے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، بھالا جس کو بولتے، تلوار چلانے میں بڑا ایکسپرٹ تھا، ڈنڈا چلانے میں بڑا ماہر تھا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں جنگ احد کے میدان میں ہے. ویشی پیچھے سے آیا، زور سے نیزہ مارا، زور سے، دور سے، ایک جگہ بیٹھ کر نہیں، دور میں لڑائی ہو رہی ہے، یہیں سے زور سے نیزہ مارا. نشان کتنا زبردست رہا ہوگا کہ فوراً یہ پیچھے لگا، پیچھے نیزہ لگا ہے. ہم لوگ جسے آج کل بھالا بولتے ہیں، وہ نیزہ زور سے مارا، نکل گیا، حضرت حمزہ شہید ہو گئے وہیں پر. تو وہ ویشی بعد میں ایمان لائے، لیکن اس وقت کرائے کے تھے، وہ اس وقت بھاڑے پر ان کو ہائر کیا گیا تھا. ہندا ایک عورت نے بات میں وہ بھی ایمان لائی اور انہوں نے کہا کہ لاؤ حمزہ کے جسم کو پھاڑ کر ان کے جو اتڑیاں ہیں، ان کے جو گردے ہیں، ان کا جو دل ہے، کلیجی ہے، سب کو نکال کر لاؤ. جب وہ شہید ہو گئے، نیچے گر گئے، تو وحشی آیا، چاقو لے کر پورے جسم کو پھاڑ کر الگ کیا، سارے ان ایبڈومن، ان آرگنز کو نکالا. آرگن ہی بولتے ہیں، ایبڈومن سسٹم میں جتنی بھی چیزیں ہوتی اس کو آرگن بولا جاتا. وہ ساری چیزوں کو نکال کر، تب بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا، انگلیوں کو کاٹا، پیروں کی انگلیوں کو بھی کاٹا، ہاتھ کی انگلیوں کو بھی کاٹا، اس پر بھی پیٹ نہیں بھرا. ناک کو کاٹا، اس پر بھی پیٹ نہیں بھرا. کان کو کاٹا اور سب کو تھیلی میں جمع کر کے ہندا کے پاس لے کر گیا. جب شہداء جمع کیے گئے تو ان میں سے حضرت حمزہ کی بھی لاش لائی گئی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے چچا کی لاش کہاں ہے، ذرا بتاؤ لوگوں مجھے. تو سب نے کہا کہ یہ حمزہ کی لاش ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے حمزہ کی لاش نہیں ہے، میں پہچانتا ہوں ان کو، لیکن لاش کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، جسم کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے تو پہچاننے کے لائق نہیں تھا. تو حضرت حمزہ کی بہن نے آ کر کے پہچانا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہی آپ کے چچا اور میرے بھائی حمزہ ہیں، انہی کی لاش ہے. اللہ کے نبی غصے میں آئے. اللہ کے نبی نے کہا کہ قسم کھاتا ہو ایک ایک احد میں جو صحابی شہید ہوئے ہیں 70 کو ماروں گا، ایک کے بدلے 70 کو ماروں گا. آواز آئی آسمان سے، محمد آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، آپ ایک کے بدلے ایک ہی کو مار سکتے. اس لیے اسلامک شریعت میں پراودھان ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو اگر وہ اس کا مرڈر ہی کرنا چاہتا ہے، قتل کرنا چاہتا ہے، تو اسی انداز میں قتل کرے گا جیسے اس نے قتل کیا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. لیکن اگر معاف کر دیا جائے تو اور زیادہ اچھی بات ہے. یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی کو کہا کہ محمد آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، آپ آخری نبی ہوئے تو کیا، قانون سسٹم میرا چلے گا، آپ کا نہیں چلے گا، میں جو کہوں گا وہی آپ کو کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ کے نبی سے جناب محمد رسول اللہ نے کہا کہ محمد تسلی، کام ڈاؤن، صبر کرو. اور تمہیں اگر خوشی نہیں ہو رہی ہے، اگر تم کو تسلی نہیں ہو رہی ہے کہ میرے چچا کے جسم کا برا حال کر دیا گیا ہے، نظر اٹھا کر دیکھو، عرش پر میں نے لکھ دیا ہے قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے ان تمام شہیدوں میں اگر تمام شہیدوں کا کوئی سردار ہوگا تو اس کا نام سید الشہداء الحمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا. حضرت حمزہ سے زیادہ دردناک شہادت کسی کی نہیں ہوئی. اگر ماتم مناتے، کندھے پر تعزیہ اٹھاتے تو حضرت ابو بکر سب سے پہلے، اللہ کے نبی سب سے پہلے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ آج جو ہم لوگ بڑا وہ 2.5 بائی 1.5 بائی 2 کا ڈھول گلے میں لگا لیتے ہمارے نوجوان، یا حسین کر کے ہم لوگ، آپ پر جو چیز فرض ہے ہم پر، پہلے اس کو ایکسرسائز کیجئے، اس پر عمل کیجئے، وہ ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ نماز فرض ہے. نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ پوچھے گا. 2 کروڑ 80-86 لاکھ روپے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جلو گے، اس کا نہیں. اگر ہم محرم میں ڈھول نہیں بجائیں گے تو کچھ نہیں پوچھے گا، رب نہیں پوچھے گا.
ताजिया बनाते 52 हाथ का, कई हजार रुपए जमा कर देते। अभी 3 दिन पहले प्रोग्राम था वहाँ उड़ीसा बॉर्डर पे, जस्ट वहाँ पर उन लोगों का रिवाज था कि वो उस इलाके में, उस 2-3 जिले में सबसे बड़ा ताजिया बनाते थे। बात समझ में आ गई उन लोगों को। उन्होंने कहा कि हम लोग जब भी मान सकते हैं, हम लोग एक मुकर्रिर को बुलाना चाहते हैं और एक जलसा करना चाहते हैं। यानी जितना शायद 1.5 लाख 2 लाख रुपए का बजट था उस ताजिए का, उन्होंने कहा कि हम ये पैसों से या तो ताजिया बनाएंगे, नहीं तो जलसा करेंगे, और जलसे में भी हमारा डिमांड है कि फलां मौलाना को बुलाना होगा। तो बहर कैफ तबीयत भी ख़राब थी, तो ऐसी बात आई तो हम गए। वहाँ पर जाने के बाद एक इसी तरह का प्रोग्राम हुआ, अभी 2 दिन पहले की बात है, 12 तारीख की बात है भी। तो वहाँ पर हम पहुँचे तो पूरे गांव वालों ने तौबा किया। उन्होंने कहा कि मौलाना हम तो ये बहुत पहले से करते आ रहे हैं और ये हम समझ रहे हैं कि ये सवाब है करना, ये ज़रूरी है मुहर्रम में करना, इसलिए हम लोग बनाते हैं। हमने कहा कि आप ताज़िया बनाते हैं, ताज़िया के मकामा सजाते हैं और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, बलहा औरतें घूमती और मन्नतें मांगती। हमने कहा कि भाई मूर्ति हनुमान जी को बैठा करके, जो हिंदू लोग हनुमान चालीसा पढ़ते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसते लोक उजागर मंत्र पढ़ते हैं, मूर्ति बनाते हैं, अपने हाथों से वो भी बनाते हैं। बस ये है कि उस मूर्ति पर उन मट्टी चढ़ा देते, पत्थर चढ़ा देते हैं, वो बनाकर उसको पूजते हैं। तो आप क्या कहते हो उनको? बोला वो तो गलत है मूर्ति। हमने कहा कि आपका ताजिया क्या है? आपका ताजिया क्या? आपके ताजिया भी तो मूर्ति है, फिर वो तो बेजान चीज है। तो बहरे कैफ शुक्र है कि नाचीज के हाथ पर उन लोगों ने तौबा किया है और उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग कभी नहीं करेंगे आइंदा के लिए। तो ये चीजें हमारे बास मुस्लिम नौजवान जो दिल्ली में बकरीद, दिल्ली से बकरीद और ईद पे घर नहीं आएंगे, मुहर्रम में जरूर आएंगे कि जी जाना है मुहर्रम में, हमें ढोल बजाना है। ढोल मत बजाइए, इस मुहर्रम में 2 काम करने का है, आप वो कीजिए। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जुबान मेरी है, बल्कि जो मैंने पढ़ा है कुरान और हदीस में, कुरान और शरीयत में जो ऑथेंटिक है, मैं उसकी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। इस मुहर्रम में करना क्या है? पहले नंबर पर आपको रोज़ा रखना है, अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जो करना चाहिए कि मौलाना चले अच्छा मुहर्रम आ रहा है तो क्या करना चाहिए? ढोल हमने छोड़ दिया, ताजिया छोड़ दिया, मातम छोड़ दिया, तो क्या करें कि जी रोजा रखिए, बेहतर अफजल है 3 दिन के रोजे रखिए आप। इसलिए अफजल इसलिए है कि रमजान का रोजा फर्ज होने से पहले यही रोजा फर्ज था, ये रोजा आशूरा का रोजा। लेकिन जब रमजान का रोजा 1.5 हिजरी में फर्ज हुआ तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अब इसकी फर्जियत खत्म हो गई, जिसकी इच्छा वो चाहे रखे, जिसकी मर्जी वो चाहे ना रखे। अगर आप तीनों रोजा रखते हैं तो बेहतर है, यानी 9, 10, 11। अगर 3 नहीं रखना चाहते तो कम से कम 2 रखिए, 9, 10 की रखिए, 10, 11 की रखिए, 2 दिन की रखिए। अगर कोई आदमी नहीं रख पा रहा है कि भाई हम नहीं रख सकते, हम तो फिर 1 ही रखिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हम नहीं रख पा रहे हैं लेकिन हम खुराफात भी नहीं करेंगे, तो नो प्रॉब्लम, अगर आप रखेंगे तो आपको सवाब मिलेगा। पता है कितना सवाब मिलेगा? पिछले 1 साल का गुनाह सगीरा आपका खत्म कर दिया जाएगा अगर आप रोजा रखिएगा तो। एक तो ये काम करना है। नौजवानों, आप रख सकते हैं, आपके लिए ढोल जरूरी नहीं है, आपके लिए कोरेक्स की ठेपी जरूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह ने आपको जवानी दी है और इसीलिए अल्लाह ने एक अलग से सवाल भी आपके लिए कायम किया है। वन शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहाँ पुरानी करके आए। जवानी के लिए पूरी उम्र के बारे में तो होगा ही, वन उम्री फीमा अपना, पूरी उम्र कहाँ खत्म किए ये तो बताना पड़ेगा। लेकिन स्पेशल हमारे जितने भी नौजवान है 14 फ्रॉम द 14, 14 साल में इस्लाम में बच्चा जवान हो जाता है लड़का। आजकल का तो 10 साल में जवान हो जाता है मोबाइल के चक्कर में। लड़का किसी की बच्ची को लेके भाग जाता है, 12 साल की उम्र में जाके कोर्ट मैरिज कर लेता है। तो आधार कार्ड दिखाओ तो आधार कार्ड में उसकी रियल में उम्र 12 साल, आधार कार्ड में 25 साल कर लेता है। बताइए, मूंछ निकाल लेता है एकदम बिल्कुल शेविंग करके, दाढ़ी निकाल लेता। आजकल का बच्चा 11-12 साल में जवान हो जाता है। 15-14 साल से लेकर 45 साल तक, बास लोगों ने तहकीक के तौर पर यह बात कही कि 50 साल तक जवानी, इस जवानी वन शबाब ही शबाब, इस जवानी को कहां पुरानी की? हेलो में कि हवाइयों में, मोबाइल के पीछे के व्हाट्सएप के पीछे,
کہاں پہ آپ نے اس کو خرچ کیا ہے؟ تو آپ سے اسپیشل رب سوال کرے گا کل قیامت میں، اسپیشل۔ ایک تو پوچھے گا وان عمرہ فیما اپنا، عمر کہاں بتا کرا ہے، کہاں بتا کرا ہے، اس کے بارے میں بھی سوال، اس سوال کا جواب دینا ہوگا آپ کو، جوانی کے بارے میں الگ سے دینا ہوگا۔ اسی لیے جوانی ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ نے اپنی اس وقت کو اگر صحیح کاموں میں لگایا، اور جوان جدھر ڈھل جائیں، جوان جدھر جو چیز ٹھان لے، ملت کی ریڑھ کی ہڈی جوانوں کو کہا گیا ہے، قوم کی تقدیر کو بدلنے والا جوانوں کو کہا گیا۔ اسی لیے محرم میں کم سے کم نوجوانوں ڈھول بند اور تازیہ بند، شراب پی کر ڈانس کرنا بند، بعض تو ڈی جے لگا کر ڈانس کرتے، وہ بھی بند کرو، اس لیے کہ دنیا میں حالات بہت خراب ہیں۔ آپ کو کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ کا رب بچا سکتا ہے، باقی اور کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی 10 تاریخ کو زوال کے وقت کے بعد 61 ہجری میں 58 سال کی عمر میں بڑے دردناک انداز میں ان کو شہید کیا گیا۔ یزید کے فوجوں نے ان کے کمان پر، ان کے اشارے پر دردناک انداز میں شہید کر کے ان کے سر کو کاٹ کر لے جایا گیا۔ قربانی دی انہوں نے اسلام کے لیے، سربلندی اسلام کے لیے، تحفظ شریعت کی بقا کے لیے، اور دنیا کو پیغام دینے کے لیے کہ ظلم چاہے کتنوں بھی بڑا اور طاقتور ہو، اس کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس تاریخ کو شہید ہوئے، محرم کی 10 تاریخ کو۔ لیکن محرم کی جو فضیلت ہے، محرم کے مہینے کا جو مقام و مرتبہ ہے، وہ صرف امام حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی شہید ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محرم کے مہینے کی فضیلت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے سے ہی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ بھئی جس سے اس مہینے کی فضیلت کا بھی اندازہ لگتا ہے، اور اللہ نے 4 مہینوں کو، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، قرآن میں صاف واضح لفظوں میں بیان کیا، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کا مقرب اور محبوب اور محترم ہونا ظاہری لفظوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ حضرت یہ محرم کا جو مہینہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے کی حرمت، یہ مہینہ محترم شہادت حسین کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی تو بہت پہلے وفات کر چکے تھے، اس اللہ کے نبی نے اپنی جیون کے اندر میں بتایا کہ محرم کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اسی مبارک مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات سامنے آئے اور ہوئے۔ ان میں سے ایک واقعہ جو مستند اور بہت ہی اوتھینٹک حدیث سے ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا کا ایک بہت بڑا ظالم، اس دنیا کا ایک بہت بڑا خدائی دعویٰ کرنے والا اکڑپن ضدی انسان، جس کو دنیا اور دنیا کے اندر اور ہمارے شاستر اور اوتھینٹک کتاب کے اندر فرعون کے نام سے جانتی، اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، انا ربکم الاعلی، I am a biggest kingdom of the world، میں دنیا کا بہت بڑا بادشاہ، مجھے خدا مانو۔ شیطان بھی اس کے دائیں ہاتھ، شیطان اس کا سمجھیے کہ دائیں ہاتھ تھا، شیطان بڑا قریبی دوست تھا، اس کو جو کام کرنا ہوتا، کروانا ہوتا تو شیطان کو کہتا، فوراً شیطان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں رکھا۔ ملک مصر میں، مصر وہ جگہ ہے جزیرۃ العرب کا، بلکہ عرب کنٹری کا ایک وہ ملک ہے جہاں پر سب سے بہتر انداز میں قرآن پڑھنے والے پیدا ہوئے۔ قرآن اترا عرب کی دھرتی پر، پڑھا گیا، یعنی بہتر قراء حضرات آپ کو مصر کے ملیں گے، اور بہترین مفسر، بہتر مفسرین، اوتھینٹک اور مضبوط
دلائل کے ساتھ اپنی بات پیش کرنے والے اس قرآن نازل ہوا مکہ میں، پڑھا گیا مصر میں، سمجھا گیا ہندوستان کے اندر، ایشیا بر صغیر میں۔ مفسرین اس کے بڑے بڑے بھارت کے اندر پیدا ہوئے، ملک ہندوستان کے اندر، وہ ایک الگ بات ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مصر میں اس وقت کا ظالم فرعون 6 لاکھ بنی اسرائیل کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا تھا۔ لمبا واقعہ ہے، ادھر نہیں جاؤں گا، بس یہ ہے کہ لڑکوں کو بچوں کو ذبح کر دیتا تھا، عورتوں کو بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ کسی نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے اس سامراجیہ کا خاتمہ ایک بچہ کرے گا، ایک لڑکا کرے گا، تو اس نے طے کر لیا کہ میں کسی بھی لڑکے کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور انہی کے گھر میں پرورش دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرعون کے گھر کے اندر۔ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ اس کا چرچا اور اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بہرکیف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے کہا ہے کہ جاؤ فرعون کے ظلم سے تم اپنے بنی اسرائیل کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لے کر جاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اپنے تمام بنی اسرائیل کے لوگوں میں آواز پہنچا دی اور کہا کہ چلو ہمارے ساتھ۔ جب یہ وہاں سے مصر سے نکلنے لگے تو سامنے ایک بہت بڑا دریا نظر آیا، ایک سمجھیے کہ بہت بڑی ندی، ایک سمندر کے طرح۔ فرعون کو پتا چلا کہ بنی اسرائیل کو لے جانے کے لیے موسیٰ پوری تیاری کر چکا ہے، نکل چکا، تو فرعون اپنے لاؤ لشکر لے کر 1 لاکھ صرف کالے رنگ کے گھوڑے تھے ان کے پاس، باقی اور دوسرے کلر کے گھوڑے فوجی دستوں میں کتنے ہو سکتے ہیں؟ یو کان کاؤنٹ دیم، ہم اور آپ شاید ان کو گن نہ پائیں۔ تو بہرکیف پوری طاقت کے ساتھ فرعون چلتا ہے بنی اسرائیل کے خاتمے کے لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود کو مٹانے کے لیے۔ جب وہ قریب پہنچے تو بنی اسرائیل نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے، سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کی پوری طاقت ہے، تو انہوں نے کہا فلما تری الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، کہ اے موسیٰ، ان کی قوم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم نے تو مروا دیا ہمیں، اس لیے کہ سامنے اگر جائیں گے تو ڈوب کر مر جائیں گے، اور پیچھے یہ ظالم بادشاہ، یہ دیکھو کتنی طاقت کے ساتھ آیا ہوا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلا، گھبراؤ مت، میرا رب ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ اس واقعے سے یہ پیغام ملتا ہے آج کے ہم مسلمانوں کو، اس دیش میں ہم بستے ہیں، باطل طاقت 4 جون سے لے کر آج تک 10 نوجوانوں کو مسلم ہونے کے بنیاد پر اس کو مار دیا گیا۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس لاؤ لشکر ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان مسلم مائنورٹی کو دبا دو، انہیں ڈرا دو، تو ان ظالموں کے کانوں میں چیخ کر کہو کہ تم سے پہلے بھی بڑے بادشاہ آ چکے ہیں اور انہوں نے بھی اپنے ظلم کے سارے ہتھ کنڈے اپنائے، لیکن یہ قوم تب بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ قوم زندہ رہے گی۔ بلکہ یہ بتا دو کہ جب تک اس قوم کے اندر ایمان کا شعلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیاوی نظام اور اس سسٹم کو چلاتا رہے گا۔ اس کے پاس ایمان کا خاتمہ ہو گیا، ایمانی دولت گئی تو رب ذوالجلال the world will be finished، دنیا ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آج کے ان ظالم بادشاہوں کو بتا دو، آج کی تاریخ میں غازہ پور مہاراشٹر میں ایک مسجد کے چھت پر بیٹھ کر کلہاڑی لے کر اس کے گنبد اور ممبر اور محراب کو توڑنے کی کوشش کی گئی۔ توڑو، کتنی مسجدیں توڑو گے؟ ایک بات یاد رکھو، ظالمو یدا یدا ہی دھرمس گلانربھوتی بھارتا ابھیدھانم دھرمس تداتمانم سرجامہم۔ یہ قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، حدیث کی کوئی روایت نہیں ہے،
یہ شری کرشن جی شریمد بھگوت گیتا کا شلوک ہے جو یہ کہتی ہے تمام دنیا بھارت کے سناتن دھرمیوں کو کہ مسجد پر کھڑے ہو کر کلہاڑی لے کر مسجد کے ممبر کو توڑنے والے، مسجد کے مینارے کو مخدوش کرنے والے، اگر تمہارے ہاتھ میں کلہاڑی اور معصوم لوگوں کے بھیجوں کو تم اگر توڑو گے تو ایشور ضرور اس دھرتی پر آئے گا اور تم جیسے ظالموں کا خاتمہ کرے گا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ جب پانڈووں کے اوپر کوروں کا ظلم بڑھا ہے تو ایشور نے کرشن جی کو بھیجا، اور کرشن جی نے اپنے ایک سب سے بڑے طاقتور یودھا شری ارجن کو اپدیش دیا، کتستوا کشملدم وشمے سمپستتم اناریہ جستم کیرتی کرم جنہا، جاؤ تلوار لے کر ان ادھرمیوں کا ناش کرو، خون کسی کا نہیں بہنا چاہیے۔ یہ گیتا کا پیغام ہے۔ اسی لیے یہ پیغام، یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور ہماری رہنمائی اور رہبری کرے گا۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہم اور آپ ہوتے تو پتہ نہیں کیا کر لیتے، اس جگہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے فوراً۔ ان کے قوم کے لوگوں نے کہا بھی، ان کو ٹارچر کیا حضرت موسیٰ کو کہ کیوں لائے تم، why did you bring us to here، کیوں لائے یہاں تک، to the hell، جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے لوگوں نے، ان کے قوم کے لوگوں نے کہا کہ مروا دیا تم نے ہمیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، کلا نہیں، بالکل نہیں، تمہاری سوچ غلط ہے۔ جو اللہ کے لیے محنت کرتا ہے، جو اللہ کا ہوتا ہے، اللہ اس کا ہوتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے رب ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آرڈر دیا حضرت موسیٰ کو کہ جو ہاتھ میں تمہاری لاٹھی ہے مارو، سمندر میں مارا، 12 راستے کھل گئے، 12 راستے بن گئے، اور ایسے نہیں راستہ بنا، جو پانی چل رہا تھا وہ پانی پتھر کی طرح جم گیا، کیچڑ تھا، جائیں کیسے؟ تو اللہ نے ہوا چلائی، ایسی ہوا چلائی، اپنے یہاں بھی وہ ہوا چلتی ہے، ایک موسم آتا ہے وہ ہوا جو چلتی ہے تو منہ بھی سوکھنے لگتا ہے، پتوں کے پیڑ کے پتے جھڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو بہرکیف وہ ہوا ایسی چلائی کہ 2 سیکنڈ کے اندر پوری جو کیچڑ تھی وہ راستہ اتنا اچھا سوکھ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 قبیلے کے لوگوں کو کہا کہ چلو اب نکلو، سب کے سب اس راستے میں ایک دم آرام سے نکل گئے۔ اور کہا گیا کہ جو بیچ میں پانی کی جو دیوار بنی تھی پہاڑوں کی شکل میں، تو وہاں بیچ میں سوراخ بھی رب نے کر دیا تھا تاکہ ایک راستہ والا دوسرے راستے والے کو دیکھیں، وہ ڈرے نہیں، کیونکہ دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا تھا نا کہ بھئی سمندر کے بیچ میں، پانیوں کے بیچ میں راستہ بنا ہو تو کہیں اجنبیت نہ ہو، اسٹرینج نہ ہو۔ تو فوراً وہ نکل گئے، جیسے نکل کر پار ہوئے تو فرعون نے کہا اپنے سارے فوجیوں سے کہ تم منہ کیا دیکھتے ہو، جب یہ نکل جائیں گے تب پکڑو گے، چلو اپنے گھوڑوں کو ڈالو۔ جب وہ بیچ میں پہنچتے ہیں بنی اسرائیل، پوری قوم نکل گئی، تو اللہ نے پانے کا آرڈر دیا، وہاں پر سارے بنی اسرائیل موسیٰ یہ فرعون کے جتنے بھی لاؤ لشکر تھے، اس کے جتنے بھی فوجی تھے، جتنا بھی تام جھام تھا، سب کو غرق کر دیا۔ جب فرعون مرنے کے قریب آیا تب کہتا ہے کہ میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اگر عذاب قریب ہو، عذاب کے وقت میں ایمان معتبر نہیں ہے، اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل، وہ قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو بہرکیف وہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا، جس دن بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی، وہ دن عاشورہ کا دن تھا، یعنی 10 محرم الحرام کا ہی دن تھا۔ میرے بھائیوں، اور بھی بہت سارے واقعات ہیں یہ صحیح حدیث میں، ورنہ اور بھی 14-15 بہت سارے خرافاتی باتیں ہیں، اس پر ہمیں ذکر بھی نہیں کرنا۔